اچانک انسان کا دل کسی چیز پہ آ جاتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے، تو اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ تمہارا دل اتنا صاف ہو کہ تمہارے دل میں یہ بات بھی نہ آئے، غنا تمہیں نصیب ہو جائے، لیکن اس کے باوجود ہم بشر ہیں، کمزور ہیں، تو کسی شخص کے پاس کوئی چیز دیکھی اور للچا گیا دل اس کی طرف، اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش میں، تردد میں لگ گیا، دل میں خیال بھی آتے ہیں، وسوسے بھی آتے ہیں، اور ایسی ایسی خواہشات جنم لیتی ہیں کہ انسان خود اپنے پہ ہنستا ہے، لیکن ایسی خواہشات جس کی اتباع میں چل پڑا، جس کی خواہش میں چل پڑا، تو یہ ہلاک کر دینے والی چیز۔ آرزو کا پیدا ہو جانا، حتیٰ کہ آرزو تو آرزو رہی، وسوسے کے پیدا ہو جانے پر بھی پکڑ نہیں ہے اگر اس کی اتباع نہ کی جائے۔ صحابہ نے حضور سے عرض کیا، حضور ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اگر ہم بیان کر دیں تو قتل کر دیے جائیں۔ اتنا غلیظ خیال باز کا انسان کے دل کی تختی پہ آتا ہے، دماغ کی سکرین پہ ابھرتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہیں، جب اس طرح کا کوئی خیال آتا ہے تو بندہ اس کو جھٹکتا ہے، دور کرتا ہے، اور بندہ خوف زدہ ہوتا ہے اور اللہ کی پناہ میں آتا ہے، اور اس کی ایک حالت ہوتی ہے۔ تو اس حالت کا انہوں نے ذکر کیا کہ ہم تو پھر یہ کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ذالک صریح الایمان، یہ تمہارے واضح ایمان کی علامت، کہ اس وسوسے کے بعد جو تمہاری طبیعت میں بے چینی اور بیزاری پیدا ہوئی، اور اس کو دھکیلنے کے لیے، اس کو خیال سے ہٹانے کے لیے، اس کو تصورات سے دور کرنے کے لیے جو تم نے کوشش کی، یہ تمہارا ایمان تھا جو کھڑا ہوا، اور تم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہو، تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ تو خالی وسوسہ اگر کتنا ہی غلیظ کیوں نہ ہو، اگر اس وسوسے کو خیال کا حصہ بنا کے اس سوچ کو لذت کا سبب نہ بنا لیا جائے، حتیٰ کہ غیر محرم کے اوپر آپ کی نظر پڑ گئی، تو فرمایا النظرۃ الاولی لک والثانیۃ علیک، جو پہلی نظر تجھے حاصل ہوئی تو وہ تیرے لیے ہے، لیکن اگر تو نے نظر کا تتبع کیا اور پھر تیری نظر نے دوبارہ پیچھا کیا تو وہ تیرے اوپر وبال بن جائے گی۔ تو خواہش کا، وسوسے کا، اور کسی ایسی چیز کا دل اور دماغ کی سکرین پہ ابھرنا اور خیال پیدا ہو جانا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ انسانی زندگی کے اندر کتنے ہزار خیالات جو ہے وہ انسان کے دماغ میں جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، اور پیدا ہو کر کے مٹتے ہیں، پھر نئے پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی بھی انسان کا دماغ خالی نہیں رہتا، ہر وقت سوچتا ہے۔ آپ اگر یہ طے کر لیں کہ میں کچھ نہیں سوچنا، تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کچھ نہیں سوچنا۔ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کا دماغ ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی خیال نہ چل رہا ہو، ہزاروں لاکھوں خیالات کا ایک ہجوم گزرتا ہے۔ تو انسان کا دل، دماغ اس طرح بھاگتا ہے۔ آپ اچھے لوگوں میں رہیں گے تو خیالات پاکیزہ ہوں گے۔ دیکھیے، آپ گندگی کے ڈھیر سے گزر رہے ہوں گے تو خیالات اسی طرح کے ہوں گے نا، اور اگر پھولوں کی روش سے گزر رہے ہوں گے، صحن چمن سے گزر رہیں گے تو خیال اس طرح کے ہوں گے۔ آپ جو ہے وہ کسی بازار سے گزر رہے ہوں گے تو خیال اس طرح کے ہوں گے، اور مدینے کی گلی سے گزر رہے ہوں گے تو پھر خیال اسی طرح کے ہوں گے نا۔ اس وقت آپ کے خیالوں کی دنیا کسی اور جہاں میں آباد ہے، اس لیے کہ آپ رسول اللہ کا فرمان سن رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے سامنے کو گویا غزل گا رہا ہو تو پھر خیال کی وادیوں میں بھٹک کے کہیں آپ اور کھڑے ہوں گے۔ اب بات حضور کے فرامین کی ہو رہی ہے تو تصور پھر گنبد خضرا کے مکی کا ہی ہوگا نا، تصور تو پھر شہر حبیب کا ہی ہوگا۔ لیکن اگر آپ باتیں دوسری جانب کی کر رہے ہو تو تصور پھر ادھر جاتا ہے، اور اسی لیے ہمارے علماء نے کہا کہ گانے کی طرز پہ نعت نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ گانے کی جو معروف طرز ہوگی، جب اس طرز پہ نعت پڑھی جائے گی تو سن آپ نعت رہے ہوں گے، طرز سے آپ کے دماغ اور آپ کے خیالات بھٹک کے کہیں اور چلے جائیں گے۔ اس لیے یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ ذکر رسول اللہ کا اور خیال کہیں اور جا رہا ہو، خیال آوارہ اور بھٹک رہا ہو۔ جب تذکرہ حضور کا ہو رہا ہو تو خیال بھی گنبد خضرا کے مکی کا ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ انسانی زندگی کے اندر انسان کا خیال بھی بھٹکتا ہے، سوچیں بھی بھٹکتی ہیں، دل میں بھی کئی کچھ آتا ہے، لیکن
पकड़ और गिरफ्त उस वक्त होती है जब इंसान उस ख्याल पे अपने आप को उस राह पे डाल देता है। लालच का पैदा होना भी शरीयत में माखूज नहीं है। वो तुम्हारे लिए जो है वो वबाल तब बनेगी जब तुम उसकी इत्तिबा करने लग जाओगे, उस ख्वाहिश के पीछे लग जाओगे। करबला का एक सबक ख़वातीन के लिए बहुत अहमियत का हामिल है और वो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की इस्तिक़ामत और इस कटे हुए, इस दर्द व गम के मारे हुए काफिले को लेकर के कूफा से कादसी और वहां से दमश्क और वहां से शहर हबीब तक पहुंचना और उनकी ढारस बनाना, उसको तस्कीन देना, ये कितना मुश्किल मरहला था। ख़वातीन का किरदार इस्लाम में, दीन में, अजीम लोगों की परवरिश में, उनकी नशअत में बहुत अहम रहा है। आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी पढ़ सकते हैं तो पहले तज़किरा उनकी माँ का आता है। उस दौर के यजीद, फिरौन के सिपाही बच्चे माओं की गोदों से छीन करके काट देते हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी भी इस खतरे से दो चार होती है तो अपने बेटे को एक संदूक में डाल के दरियाए नील की मौजों के सुपुर्द कर देती हैं। और फिर किस तरह अल्लाह दोबारा बेटे को माँ की गोद तक पहुंचाता है, वो कहानी आपने किताब रहमत कुरान मजीद से बारहा पढ़ी होगी। हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा भी एक खातून हैं जिसने अपने बेटे की, अपने शौहर की अदम मौजूदगी के अंदर ऐसी तरबियत की कि जमाना आज भी अशश कर रहा है कि बाप कह रहा है बेटा मैं तुझे ज़बह करना चाह रहा हूं, तो बेटा कहता है बस ज़बह क्या, जो करना है कीजिए। इकबाल कहता है ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फत। वो माँ थी जिसने बताया बाप क्या होता है। तो जब माएँ बेटों को आदाब फर्जंदी सिखाते हैं तो बेटे शाकार जमाने का बनते। तो ये माँ थी जिसका किरदार सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा। हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का किरदार देखिए। हजरत ईसा की कहानी शुरू होती है तो पहले जिक्र सैयदा मरियम का आता है। तो ये बात जहन में रखिएगा कि ख़वातीन का किरदार नाकाबिल फरामोश है। जो भी कारहाय नमाया सर अंजाम पाए हैं और तहरीकों की नाज़त और नाशत हुई है, उसके पीछे जो है वो किसी खातून की मेहनतों और उसकी कदोकावश और उसकी जांसोजियों और जिगर कावियों का सिलसिला ज़रूर मौजूद है। अब करबला की तारीख अधूरी रहती है जब तक हज़रत सैयदा ज़ैनब का किरदार सामने नहीं आता। मैं एक जुमला कहूँ और वो ये कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला फतह किया है, ज़ैनब ने शाम फतह किया है। और हज़रत ज़ैनब की खिताबत के तन तने और जिस अंदाज से आपने मुखातबा किया, अल्लाह अकबर, वाकई वो अली की बेटी हैं, हुसैन इब्न अली की हमशीरा हैं और खून नबूवत है। तो करबला का ये तर्ज हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि ख़वातीन का एक किरदार होता है और उस किरदार को जब वो फरामोश नहीं होने देती तो उसके देर पा असरात मुरतब होते हैं। जो मर्द होते हैं उनकी एक और तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन अंदरून खाना जिम्मेदारियों को जब ख़वातीन दयानत के साथ संभालती हैं तो कौमें बनती हैं और जो है वो तारीख़ रकम होती हैं। तो हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का किरदार एक इस्मत शियार, माहौल और तकद्दुस माब मुआशरत की तश्कील का सबब और ज़रिया है। और आप करबला से लेकर मदीने तक किस तरह से इस काफ़िले की रहनुमाई करती हैं। आखिरी बात, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुल्म, नाइंसाफ़ी और जबर के ख़िलाफ़ खड़े होकर के हकीकी तौर पे कामयाबी और कामरानी हासिल की। जिस तरह मैंने कहा कि तलवार नहीं जीती, खून जीता है। मजलूमियत खुद बड़ी ताकत है, खुद बहुत बड़ी कुव्वत है। तो हज़रत इमाम हुसैन सर बुलंद हुए, सर खुरू हुए। हमें मामूली तकलीफ़ हो तो हमारे मामूलात इबादत ख़राब हो जाते हैं और बहुत सारे लोग पक्के नमाजी भी नमाजें तर्क कर देते हैं कि आज हम एक लंबी मुसाफत से पलटे हैं, आज हम इंतहाई थकन से चूर हैं, आज इस बीमारी में मुब्तला हैं, आज मेहमानों की मसरूफियात इतनी ज़्यादा थी
تو یہ وہ چیزیں ہیں. آج عید کے دن ہیں اور کاروباری مشکلات اتنی ہیں, کاروباری جو ہے وہ رش اتنا ہے کہ بس نماز کی فرصت نہیں مل پا رہی. ہمارے تو معمولی ماجرے ہیں. اللہ سے ہمارا ربط کمزور ہو جاتا ہے جب لوگ تھوڑا سا ہماری جانب جھکیں, یہ تھوڑا سا بدن تھک جائے. آپ کا کوئی عزیز انتقال کر جائے کسی گوٹھ میں, کسی دیہات میں, تو آپ اس کے جنازے پہ چلے جائیں. انتظام و انتظام ایسے مواقع پہ اتنے نہیں ہوتے, تو 2 گھنٹے گرمی میں بیٹھنا پڑ گیا. پھر اس کے بعد آپ جنازے میں گئے. بہت سارے لوگ جنازے سے واپس آ جاتے ہیں, آگے ہمت نہیں ہوتی, چلو ہمت کر کے قبرستان میں چلے گئے, تدفین میں شامل ہوئے. تدفین کرنے کے بعد جب واپس پلٹے تو سارے تھکے ہوئے ہوتے ہیں, اور پھر وہاں سے واپس گھر آئے تو آج کہتے ہیں بس آج برا حال ہے میرا. کیا ہوا؟ آج ایک جنازے میں شرکت کی ہے. وہ جنازہ اپنے بیٹے کا نہیں تھا, وہ اپنے بھائی کا نہیں تھا, وہ کسی دور پار کے عزیز کا تھا. گاڑی پہ چل کے گئے ہیں, وہاں 5-6 گھنٹے لگ گئے, سپرد خاک کر کے قبر تک اتار کے آئے, اور بدن ٹوٹا ہوا ہے. یار ایک جنازہ سپرد خاک کر کے آئے اور تمہارا بدن ٹوٹا ہے. مجھے بتاؤ جو میدان سے 71 لاشیں کندھوں پہ اکیلا اٹھا کے لایا ہے, اس حسین ابن علی کا عالم کیا ہوگا؟ ایک تو یہ تھکن, بدن چور چور ہے اس تھکن سے, اور پھر لشکر اشقیاء کے سامنے جس پامردی سے لڑے, اور پھر آپ کے بدن کو تیروں سے, تلواروں سے اور نیزوں سے زخمی کیا گیا. بہت سارے نیزے بدن میں ٹوٹ گئے تھے, جس میں تیر پیوست تھے. اس حالت میں گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آتے ہیں. حسین ابن علی کی استقامت دیکھیے, رب سے ربط اور تعلق کا ماجرا دیکھیے. وقت نماز کا ہوا تو حسین نے سجدہ قضا نہیں ہونے دیا. حسین ابن علی ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا ربط کسی صورت کے اندر بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے. کربلا سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کبھی بھی کمزور نہ ہو. جو تکلیفیں, اذیتیں, مصائب بڑھ جائیں تو آپ کے سجدے بھی بڑھ جائیں. آپ صلاۃ الحاجت بھی پڑھیں, نفلی عبادات میں بھی اس کی حضور سجدہ ریز ہو. تمہیں خوشیاں زیادہ ملے تو سجدہ شکر کرے اس کے حضور. خوشیاں زیادہ ملیں تو پھر بھی سجدے بڑھ جائیں, غم زیادہ ہوں تو پھر بھی سجدے بڑھ جائیں. معمول کی زندگی میں بھی رب سے تعلق کمزور نہیں ہونا چاہیے. یہ کربلا کا سبق ہے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. عاشورے کی شب عبادات میں گزرتی ہے, اور آپ تاریخ میں پڑھیں کہ ان کے خیموں کے قریب جانے والے کو ایسے آواز آتی تھی جس طرح شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز ہوتی ہے. یوں تسبیح و تحلیل میں لگے ہیں اور رات اللہ کی یاد میں بسر کر. یہ کربلا کا سبق ہے. دور موجود کے اندر کہتے ہیں کہ سب سے بڑا بم جو ہے وہ معیشت ہے. کسی قوم کی اگر معیشت کمزور ہو گئی, اقتصادی حالت پتلی ہو گئی, آج کے گلوبل ورلڈ میں اس کی کوئی عزت اور کوئی توقیر نہیں رہتی. میں کہتا ہوں یہ ضابطہ آج سے نہیں ہے. یہ جاہلی نظم جو موجودہ مہذب دنیا کے اندر, یہ جو جاہلی قانون اور ضابطہ ہے, یہ جاہلیت کے زمانے سے لے کے آج تک ہمیشہ کار فرما رہا ہے کہ جس کے پاس 4 ٹگے ہوتے ہیں اس کی بات بھی غور سے سنی جاتی ہے, اور جس کے پاس دولت نہیں ہوتی اس کی سمجھداری پر مشتمل باتوں کو بھی بات کہہ کے رد کر دیا جاتا ہے. اور اگر آپ کے گھر میں دانے ہیں تو آپ کے کملے بھی سیانے ہیں, اور اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور آپ فصاحت و بلاغت کے امام ہیں تو آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. عربی کا ایک شعر ہے کہ فصاحت و صحبان و خط و ابن مقلہ و حکمت و لقمان و زہد و ابن ادہمی اذا اجتمعت فی المرء والمرء مفلس فلیس لہ قدر بمقدار درہمی. صحبان جیسی فصاحت ہو, ابن مقلہ جیسا خط ہو, ابراہیم ادہم جیسا زہد ہو, اور لقمان جیسی حکمت ہو, اور یہ ساری چیزیں ایک وجود میں جمع کر دی جائیں, یہ ساری خوبیاں ایک شخص میں جمع ہوں. والمرء مفلس, لیکن وہ شخص ہو غریب, فلیس لہ قدر بمقدار درہمی, تو اس کا ایک کوٹی مول نہیں ہے. یہ دنیا کا ضابطہ ہے, یہ دنیا کا
جھوٹا نظم ہے اور شروع سے آج تک یہ قانون دنیا کا اندھا قانون کار فرما ہے، تو اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے، آپ کی معیشت مضبوط نہیں ہے، آپ اقتصادی حالت کمزور رکھتے ہیں، تو پھر نہ آپ کی بات سنی جائے گی اور نہ آپ کی کوئی توقیر ہوگی۔ اقوام عالم کے اندر اپنے آپ کو کھڑا کرنے کے لیے اپنی اقتصادی حالت آپ کو بہتر کرنی ہوگی، اور اقتصادی حالت بہتر کیسے ہوگی؟ دیانت اور سچائی کے ساتھ اگر آپ بڑھیں گے تو آپ کو رستے نصیب ہوتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کی نصرت کرے گا۔ دیانت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ جو قومیں آگے بڑھی ہیں، وہ قومیں کافر بھی ہوں تو انہیں راستے ملے ہیں، اور دیانت اور سچائی کو جن قوموں نے چھوڑا ہے، چاہے وہ تہجد گزار بھی ہوں، انہوں نے راستے مسدود پائے ہیں، راستے بند پائے ہیں۔ اس لیے یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا قانون ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے طے شدہ اصولوں سے انحراف نہیں کرتا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں تو ہم سب کو دیانت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ جن قوموں کے اندر خیانت آ جاتی ہے، وہ خیانت کسی بھی رنگ اور کسی بھی روپ میں ہو، وہ قومیں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی، وہ قومیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اور جو قومیں سچ کی بجائے جھوٹ کو فن سمجھ لیتی ہیں اور وتیرہ بنا لیتی ہیں، وہ قومیں بھی برباد ہو جاتی ہیں اور اپنی عزت کھو دیتی ہیں۔ آج دنیا کے اندر اگر ہم نے اب عزت کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں دیانت اور سچ کو تھامنا پڑے گا۔ میں یہاں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں، میری بات آپ تک اور سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ لوگوں تک تو پہنچ سکتی ہے، لیکن میں اس کے باوجود یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، کم از کم جو میرے حصے کا کام ہے اس سے تو میں عہدہ برا ہو سکوں، اور آپ بھی اپنے حصے کے کام سے کبھی بھی غافل نہ ہوں۔ آج ایک مزدور جو 8 گھنٹے کام کرتا ہے، اس کے سر پہ مالک کھڑا نہ ہو تو وہ خیانت کرے تو اسے سوچنا چاہیے کہ اس نے اللہ کو جواب دینا ہے، اور اس کی کمائی میں کبھی بھی برکت نہیں ہو سکتی۔ تو جو جہاں کھڑا ہے، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ سرمایہ دار ہے، تو اس کو خیانت اور جھوٹ کے ساتھ آگے نہیں بڑھنا ہوگا، بلکہ اس کو دیانت اور سچائی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ نظام تعلیم جب تک ہمارا یکساں نہیں ہوتا تو قوم نہیں ہم بن سکتے۔ 20 قسم کے نظام ہائے تعلیم ایک فکر کی قوم کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ پوری دنیا کے اوپر جہاں بھی قومیں بنی ہیں، تعلیمی نظم کا نتیجہ ہے، تربیتی نظم کا نتیجہ۔ اور آج اس ملک کے اندر 20 نظام تعلیم ہیں۔ آ جا کے ہمارے آیان سلطنت کو غصہ آتا ہے مدارس پہ۔ مدارس کی اصلاحات ہونی چاہیے۔ یہ اتنے نظم آئے تعلیم ہیں، ذرا ادھر بھی تو بات کرو، وہاں تمہارے پر جلتے۔ گلی گلی جو ہے وہ مختلف نوعیتوں کے ادارے کھلے ہیں، اور ان سے نکلنے والی پروڈکٹ مختلف ہے، اور یکسو قوم کیسے مارز وجود میں آ سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب جو بھی نظام تعلیم لائیں، ہمارے بڑے بیٹھ کے فیصلہ کریں، طے کریں کہ ہم نے کس طرح ایک نظم لے کر کے آنا ہے، اور پوری قوم پابند ہو، اور پھر نتیجہ ہم فکر قوم، ایک فکر کی حامل قوم نکلے گی۔ یہ قوم کے اندر جو درجہ بندیاں ہیں یہ ختم ہو جائے گا، اور ہم سب سے پہلے قوم تو بنے۔ ہم ابھی تک قوم ہی نہیں بن سکے، ایک ہجوم ہے اور متشدد افکار اور نظریات کا مجموعہ، بلکہ مجموعہ ازداد ہیں ہم۔ تو جب ہم ایک قوم ہی نہیں بن سکتے، قومیں فکر واحد کے نتیجے میں قومیں ہوتی ہیں، اور فکر واحد نظام تعلیم پیدا کرتا ہے، اور نظام تعلیم کی یکسانیت یہ نتیجہ دیتی ہے۔ نظام تعلیم کی یکسانیت نہ ہو، اس میں جو تشدد ہوتا ہے یہ قوم نہیں پیدا کرتا، یہ ہجوم اور متفرق خیالات کے الجھے ہوئے لوگ پیدا کرتا ہے، جو آپس میں کبھی بھی ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے، اور قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ پاکستان کو مستحکم کرنا ہے
ہمارے سارے دانشوار اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، آیان سلطنت کو بھی بتایا جاتا ہے، لیکن میں نے کہا ان کے پر چلتے ہیں، اور میں نے جن کو کہا ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کے پر کیوں جلتے ہیں اور کون سی بجلیاں ان پہ ٹوٹتی ہیں کہ ان کے پر جلتے ہیں، وہاں وہ بات نہیں کر سکتے، اور آج آ کے کمزور مدارس کے اوپر زور ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ مدارس ہیں، ان کی اصلاحات ہونی چاہیے۔ یہ مدارس تو ہمیشہ خیر بانٹتے رہے ہیں، یہ تو روشنیاں بانٹتے رہے ہیں، ان کا نظام تعلیم تو یکساں ہے، اس میں تو کوئی دو طریقہ کار رائج نہیں ہے۔ یہاں امیر کا بچہ آئے تو وہ بھی اس چٹائی پہ بیٹھتا ہے، غریب کا بچہ آئے تو وہ بھی اسی چٹائی پہ بیٹھتا ہے، یہاں کوئی دوسرا نظام رائج نہیں ہے، بلکہ یہ صدیوں سے یہی نظام رائج ہے۔ ہارون رشید نے لکھا امام مالک کو، جب موطا لکھی، حضرت میں بغداد سے مدینے چل گیا ہوں تو میرا آنا تخت و تاج کی حرکت ہوگی، تو میرے پڑھانے کے لیے آپ یہاں تشریف لے آئیں، جتنے شاگرد ہوں گے وہ بھی ساتھ آ جائیں، شاہی مہمان کے طور پہ ان کو رکھیں گے۔ گفت مالک مصطفیٰ را چاکرم نیس جو سودائے اندر سرم۔ اقبال لکھتے ہیں امام مالک نے خط کا جواب لکھا کہ اے ہارون رشید، میں تیرا نوکر نہیں، میں محمد عربی کا نوکر ہوں، تجھے پڑھنے کا شوق ہے تو اسی چٹائی پہ بیٹھنا پڑے گا جس چٹائی پہ دوسرے طالب علم۔ تو جب تک ہم نظام تعلیم کو یکسو نہیں کریں گے اتنی دیر تک کبھی بھی ایک فکر ہم خیال لوگ پیدا نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ 70-72 سال ہمارے گزر گئے، اور اس طرح مزید ہم کیا تجربات سے گزریں گے، بلکہ ہم جانتے ہیں، اور یہ ہم جانتے بوجھتے کر رہے ہیں۔ اب ہمیں کوئی فیصلے لینے پڑیں گے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میری اور آپ کی آرزو ہے، پوری قوم کی آرزو ہے کہ پاکستان کو ہم مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک مستحکم پاکستان ہمارا خواب ہے، اور یہ تقریروں سے نہیں ہوگا، ہمیں عملی اقدام کرنے ہوں گے، اپنا نظریہ راست سے کرنا ہوگا۔ معیشت کی بہتری کے لیے ہمیں دیانت اور سچائی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، نظام عدل کو ہر صورت میں بہتر کرنا ہوگا، اور اگر ہم یہ نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے یا ہمیں نہیں کرنے دیا جا رہا یا کوئی اور اس کی رکاوٹ ہے تو پھر یوں دھکے کھاتے رہیے اور یوں اذیتیں سہتے رہیے۔ اللہ اس وطن کو ہر طرح کا استحکام عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی پناہ عطا فرمائے۔ جس ملک میں ناانصافی ہو، جس ملک میں ظلم، جور اور جبر روا رکھا جاتا ہو، وہ ملک کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، وہاں کبھی بھی سکون اور کبھی بھی طمانینت نہیں آ سکتی، وہ ملک کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا جہاں انصاف کا دور دورہ نہ ہو۔ آج کل کہا جاتا ہے سستا انصاف، اسلام سستے انصاف کی بات بھی نہیں کرتا، اسلام مفت انصاف کی بات کرتا ہے۔ ہر شخص کی دہلیز تک انصاف پہنچے، اور اسلام نے انصاف کے تقاضوں کو اس انداز سے پورا کیا کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کے دور ہمایوں میں بنو اسود کی ایک خاتون چوری کر لیتی ہے اور اس کے ہاتھ کٹنے کا حکم ہوتا ہے، تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے حضور سے سفارش کی جاتی ہے کہ یہ قبیلہ نیا نیا اسلام لایا ہے، ان کی خاتون کا ہاتھ کٹ گیا تو کہیں یہ اسلام سے ہٹ نہ جائیں، تو کوئی نرمی برت لی جائے۔ تو حضور بلال حبشی کو ممبر بچھانے کا کہتے ہیں، لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو آقا کریم ممبر پہ جلوہ افراز ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں تم سے پچھلی امتیں اس لیے ہلاک ہوئی کہ امیر اور غریب کے لیے الگ الگ انصاف کے تقاضے تھے ان کے ہاں۔ فرمایا میری شریعت میں ایسا نہیں ہوگا، اور پھر ایک تاریخی جملہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ جب کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی ریاست کے اندر دو طرح کی عدالتیں ہوں، غریبوں کے لیے الگ نظم ہو، امراء کے لیے الگ قانون ہو، تو پھر کبھی بھی اللہ کی رحمتیں ان قوموں پہ نازل نہیں ہوتی۔ آج تو جیل کے اندر بھی الگ الگ خانے موجود ہیں، تھانوں کے اندر بھی غریب مار دیا جاتا ہے، اس کی کھال ادھیڑ دی جاتی ہے، وہ اونچا سانس نہیں لے سکتا، اور
اکثر لوگ تھانوں میں بھی دامادوں کی طرح رہتے ہیں اور وہاں بھی انہیں مہمانوں کی طرح رکھا جاتا ہے، اور عدالتوں میں جو ہوتا ہے وہ کسی زمانے میں کہتے تھے کہ وکیل کر لو، اب کہتے ہیں جج کر لو۔ انصاف کا جس طرح دن دہاڑے خون ہوتا ہے، اور عدالتوں اور کچہریوں کے اندر جو عدل و انصاف کا قتل عام ہوتا ہے وہ کس سے مخفی ہے؟ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر کے اور خاموشی اختیار کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج ہمارا عدالتی نظم انصاف نہیں دے رہا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے بڑھے اور مستحکم ہو تو نظام عدل کو درست کرنا پڑے گا۔ عدالت کے اندر خلیفہ وقت بھی کھڑا ہوتا تھا اور ایک ذمی بھی کھڑا ہوتا تھا، اور اس ذمی کو پتا ہوتا تھا کہ میرے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، تو معاشرہ پرسکون اور جوان طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے مقابل آئے اور ایک لمحے کے لیے توقف کیا کہ میں حجر اسود کو چوموں۔ لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ یہ نوجوان حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، تو جب لوگوں کے دل میں یہ احترام دیکھا تو وہ شامی وفد بڑا متاثر ہوا اور حیرت زدہ ہوا کہ یہ کون نوجوان ہے کہ حشام کے لیے تو لوگوں نے راستہ نہیں چھوڑا اور اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ تو وہ امام زین العابدین کو جانتے نہیں تھے، تو انہوں نے حشام سے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ اب حشام بن عبد الملک تو جانتا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن اس نے اپنی سبکی محسوس کی کہ میرے لیے تو راستے نہیں ملے اور اس نوجوان کے لیے راستے چھوڑ دیے گئے ہیں، تو اس نے کہا پتہ نہیں کون ہے۔ جس طرح کوئی عام شخص فرزدق شاعر پاس کھڑا تھا، اسے غیرت آئی، اس نے کہا کہ اگر آپ کو نہیں پتا تو میں بتا دوں یہ کون ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا ھذا الذی تعرف البطحا وطأتہ، کہا یہ وہ ہے جس کو بطحا کے سنگریزے بھی جانتے ہیں، والبیت یعرفہ والحل والحرم، اس کو بیت اللہ بھی جانتا ہے، اس کو حرم بھی جانتا ہے، اس کو مطاف بھی جانتا ہے، اس کو تو حرم کے پہاڑ بھی جانتے۔ یہ فاطمہ تو زہرا کا بیٹا ہے، بجدہ ہی انبیاء اللہ قد ختموا، اس کا نانا نبیوں کا سردار ہے اور ختم نبوت کا تاج اس کے نانے کے سر پہ رکھا ہو۔ کہا کہ لیسا قولو کا من ھذا بدائرہ، تیرا یہ کہنا کہ من ھذا کون ہے، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، کہا تیرا یہ کہہ کہ تجاہل عارفانہ کرنا، کہا اس کو نقصان نہیں دے سکتا، اس کو عرب بھی جانتے ہیں، اس کو عجم بھی جانتے ہیں۔ کھڑے کھڑے امام زین العابدین کی شان میں اس نے قصیدہ لکھ دیا۔ حشام کی تو توقع نہیں تھی، وہ شاعر جو بادشاہوں کے قصیدے لکھا کرتا تھا، آج اس نے امام زین العابدین کا قصیدہ لکھ دیا اور بادشاہ کی موجودگی میں اور رد عمل کے طور پہ۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے فرزدق کو جیل میں ڈلوا دیا۔ امام زین العابدین کو پتا چلا تو آپ نے اشرفیوں کی تھیلیاں بھیجی، تو اس نے چوم کے آنکھوں سے لگائی، کہا کہ حضرت میں نے یہ جو کچھ کیا ہے اشرفیوں کے لیے نہیں کیا، آپ کے نانا کی شفاعت کے لیے کیا ہے۔ تو اصل تو تخت و تاج ہی ہے، جو تخت و تاج کا مالک ہے، لوگ اسے راستہ نہیں دے رہے۔ اللہ اکبر۔ بہلول دانا آیا نا بغداد سے، تو اللہ اکبر لوگوں نے راستہ دے دیا، تو کھڑکی سے یہ دیکھ رہا تھا ہارون الرشید، تو وہ اپنی بیگم سے کہنے لگا کہ حکمران ہم نہیں ہیں، حکمران یہ لوگ ہیں، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمان۔ تو حضرت امام حسین ہارے نہیں ہیں، حضرت امام حسین جیتے۔